الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حاضرین، تمام قسم کی تعریفات، بڑائی و کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق صدابار ہے جو ہمارا اور آپ کا بلکہ پورے کائنات کا مربی و پالنہار ہے، کہ جس نے ہمیں اس روئے زمین پر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار اور برباد نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری ترقی و کامیابی کے لیے اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث کیا. بعدہ درود و سلام ہو آخری نبی جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جنہوں نے کفر و ضلال کے راستے سے کھینچ کر، ظلم و بربریت کے راستے سے کھینچ کر صراط مستقیم کے راستے پر گامزن کیا. خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی ایک مختصر سا ٹکڑا آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے. اس مناسبت سے موضوع ہے دعوت و تبلیغ کی اہمیت. اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کے اندر دعوت و تبلیغ کی بڑی اہمیت ہے. اس روئے زمین پر جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے قانون کو اور اللہ تعالیٰ کے تعلیمات کو لوگوں کے درمیان ایشو کیا اور ان کے درمیان عام کیا، پھیلایا. انبیاء کرام نے اس دعوت و تبلیغ کے درمیان بہت ساری مصیبتوں کو انہوں نے برداشت کیا، اور ساتھ ہی ساتھ انبیاء کرام کو کہیں قتل کیا گیا، کہیں آرے سے چیرا گیا، اور کہیں ان کو اپنے گھر سے نکال کر کے دوسرے وطن کی طرف بھیج دیا گیا، جس کا نمونہ ہمارے سامنے کئی ایک انداز سے موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے. اپنے والد محترم سے کہا کہ والد محترم آپ اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں اور بنانے کے بعد پھر اس کو مارکیٹ کے اندر بیچتے ہیں، پھر اس کو خرید کے لے کر آتے ہیں، گھر کے اندر نصب کرتے ہیں اور پھر ان سے منت و سماجت کرتے ہیں. بات ہضم نہیں ہو رہی ہے. تو بات کیا کہی؟ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. پتھروں سے ماروں گا اور ایسی ماروں گا کہ تجھے ہلاک کر دوں گا. تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہاں پر اسلام کی تعلیمات کا پھیلانا یا اسلامی تعلیمات کو عام کرنا بڑا مشکل کام ہے. اسی لیے سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظا، سلام کیا اور کہا کہ ہاں ایک وعدہ لے کے جاتا ہوں، اپنے رب کریم سے وعدہ کروں گا، اپنے رب کریم سے استغفار کروں گا تمہارے متعلق کہ اللہ تعالیٰ تمہیں درگزر کرتے معاف فرما دے. تو چنانچہ دعوت و تبلیغ کی اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے. اللہ رب العزت نے اسی دعوت تبلیغ کی منہج کو اور اس کے طریقہ کار کو اللہ رب العزت نے کتاب اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت نبوی کے اندر کئی انداز سے ان پہلوؤں کو بیان کیا ہے. سب سے پہلی بات قرآن کریم کے ٹکڑے کے اوپر غور کر لیتے ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر.
بات کہی جا رہی ہے کہ تم ایک بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے، یعنی کہ آپ کا وجود اس مقصد کو لے کر کے ہے کہ آپ لوگوں کو بینیفٹ پہنچائیں، لوگوں کو آپ فائدہ پہنچائیں، لوگوں کے متعلق آپ کا طریقہ کار بہتر ہو۔ یہ پرپس اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اہل ایمان کو دیا۔ کیسے بھلائی پہنچے گی، اس کا طریقہ کار کیسا ہوگا، اس طریقہ کار کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرما دیا۔ کیا طریقہ کار ہے کہ تم بھلائیوں کی طرف بلاؤ، یعنی بھلائی کے جتنے بھی راستے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیے ہیں، ان تمام بھلائی کے راستے پر ہر مسلمان کو مدعو کرنا، بلانا ہے، یہ ایک مسلمان کا وتیرہ ہونا چاہیے۔ اور ہر وہ طریقہ جو طریقہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے موافق نہیں ہے، اس سے لوگوں کو روکنا بھی ہے، اس سے لوگوں کو دور رکھنا ہے۔ ان کے بھلائی کے بارے میں ہمیں سوچنا، ان کی زندگی کے بارے میں سوچنا ہے، اور اتنا سوچنا ہے کہ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امتیوں کے بارے میں سوچتے رہتے تھے کہ کہیں میری امت کا فلاں آدمی جہنمی نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بارے میں فکر مند تھے اور کہتے تھے کہ او لوگوں، میں تمہاری کمروں کو پکڑ پکڑ کر کے جہنم سے آزاد کرتا ہوں، لیکن تم لوگ ہو کہ چھڑا چھڑا کر جہنم کی وادیوں میں چلے جا رہے ہو۔ یہ فکر اور یہ احساس جب تک ہمارے دل کے اندر نہیں ہوگا، جب تک ہمارے دل کے اندر ان تمام چیزوں کا وجود نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم صحیح معنوں میں کامیاب مسلمان نہیں بن سکتے ہیں، کامران مسلمان نہیں بن سکتے ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ اس بات کی طرف ایک مسلمان کو ابھار رہی ہے کہ ایک مسلمان اپنی زندگی کے اندر لوگوں کے بھلائی کے بارے میں سوچے، لوگوں کی منفعت کے بارے میں سوچے، لوگوں کے آخرت کے بارے میں سوچے، لوگوں کو دنیا اور آخرت کے متعلق جو بھی فوائد ہیں ان فوائد کو لے کر کے ایک انسان، ایک مسلمان اپنے بھائی کے سامنے ان مدعوں کو رکھے، انشاءاللہ الرحمن کامیاب ہوگا۔ تو یہ بات ہو گئی کہ آپ کا وجود اس وجہ سے ہے تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، فائدہ اچھائی کی طرف بلا کر کے اور برائیوں سے روک کر کے آپ کو فائدہ پہنچانا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بطور خاص مشورہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ آل عمران کی ہی آیت ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ بات کہی جا رہی ہے کہ تمہارے درمیان ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے۔ ایسی جماعت ہو، ایسی جماعت ہو جو بھلائیوں کی طرف بلائے۔ اللہ اکبر، یعنی اس کا پرپس یہ ہو، اس کا مقصد یہ ہو کہ بھلائیوں کی طرف لوگوں کو کھینچے اور برائیوں سے لوگوں کو دور رکھے۔ یعنی یہ بات بڑی واضح انداز سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کر دیا ہے کہ ایسے افراد موجود ہوں جن کا مشن یہ ہو، جن کا طریقہ کار یہ ہو کہ وہ لوگوں کو اچھائیوں کی طرف کھینچ کھینچ کر لے کر آئے اور برائیوں سے ان کو دور رکھے۔ یہ ایک انسان کا اور ایک مسلمان کا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر بطور ایڈوائز، بطور مشورہ اس بات کو ذکر کر دیا، اگر نہیں ہے تو بناؤ۔ اور طریقہ کار کیسا ہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس طریقہ کار کو بھی ذکر کر دیا۔ کہا کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو ڈرا دو، قُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی زندگی کو جہنم کے آگ سے بچا دو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں جو کہ سب سے بہترین آئیڈیل ہمارے لیے اور دنیا کائنات میں بسنے والے ایک ایک انسان کے لیے، وہ کسی بھی دھرم کو فالو کرنے والا، اگر آپ ان کی زندگی کو دیکھیں تو ان کی زندگی کے اندر آپ کو یہ نمونہ بڑا ابھر کر سامنے آئے گا۔ کیا نمونہ سامنے ابھر کر کے آئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو سب سے پہلے آگ کی بھٹی میں دبایا اور اسلام کی تعلیمات کو بعین ہی اپنی زندگی کے اندر نافذ کیا۔ اس کے بعد لوگوں کے سامنے امام کائنات نے اللہ تعالیٰ کی بات کو رکھی، اور اس وجہ سے لوگ آپ کی بات کو ماننے پر بالکل مصر ہو گئے، اور آپ کی بات کو ماننے پر کسی بھی طریقے سے ابو بکر نے انکار نہیں کیا، حضرت علی نے انکار نہیں کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اسلام سے دوری اختیار کیے ہوئے تھے، لیکن جب حقائق ان کے سامنے آتے ہیں تو اقرار کیے بغیر وہ رہ نہیں
جاتے ہیں اور فوراً اشہد اللہ الہ الا اللہ کا اقرار کر دیتے ہیں. ایسے ہی کسی معاشرے کے اندر کسی انسان کو امانت داری کا لقب نہیں دے دیا جاتا جب تک کہ وہ امانت کے تمام صفتوں سے متصف نہ ہو. آپ دیکھیں امام کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ کو نبوت عطا نہیں کی گئی، آپ کے پاس ابھی وحی الہی نہیں آئی ہے، لیکن باوجود اس کے اعتماد اتنا تگڑا، بھروسہ اتنا زبردست کہ امام کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ اپنی امانتیں رکھ رہے ہیں، لوگ اپنی تمام ہدیہ اور تحائف رکھ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امانتوں کے اندر ذرہ برابر کسی طریقے سے کوتاہی نہیں کی ان کی ادائیگی کے معاملے میں، اور اس امانت کو مکمل طور سے محفوظ کرنے میں کسی طریقے سے خیانت امام کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی. اور امانت کا نمونہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی الہی آ چکی ہے کہ آپ مکہ کی سرزمین کو چھوڑیں اور اپنے رفیق یار حضرت ابو بکر کو ساتھ لے کر کے مدینہ کی طرف نکل جائیں، جبکہ اس وقت بھی اللہ کے رسول کے پاس ڈھیر ساری امانتیں تھیں. اللہ کے رسول چاہتے تو ان امانتوں کو پوٹلی بناتے اور ساتھ میں لے کے چلتے، کوئی کچھ نہیں کر پاتا، کیونکہ مدینہ میں تمام کے تمام مدینہ کے انصار نے اس بات پر بیعت لے لی تھی کہ اگر آپ کے اوپر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اس کی انگلی کی خیر نہیں ہے، اگر آپ کی طرف کوئی آنکھ اٹھاتا ہے تو اس آنکھ کی خیر نہیں ہے. یعنی اس زبردست عہد و پیمان کے باوجود بھی امام کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے حضرت علی کو وہ ساری کی ساری امانتیں دیتے ہیں، اور دینے کے بعد کہتے ہیں علی ان امانتوں کو تم ان تک پہنچا دینا اور تم بھی چلے آنا. ایسے ہی دعوت و تبلیغ کی زندگی کے اندر ایک تبلیغ کرنے والا جو داعی ہو، ایک زندگی کے اندر اپنے کسی بھی طریقے سے خامیوں کو، کوتاہیوں کو سامنے ابھار کر پیش نہ کرے، کیونکہ وہ ایک عملی نمونہ ہوتا ہے، زندگی کے لیے ایک آئیڈیل ہوتا ہے اور لوگوں کے لیے ایک نمونے کی حیثیت سے ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے آپ اتنی بڑی ذمہ داری کو لے کر کے معاشرے کے افراد کے سامنے آ رہے ہیں تو آپ کے اندر خامیاں بالکل ابھر کر کے نہ آئے جس سے کہ لوگ آپ کے اوپر، آپ کی زندگی کے اوپر، آپ کے حالات کے اوپر، آپ کے معاملات کے اوپر انگشت نمائی کرے اور آپ وہاں پر ذلیل و خوار ہو جائیں. تو تبلیغ کرنے والے کی زندگی کے اندر کم از کم اتنی ضرور بات ہونی چاہیے کہ اس کی خامیاں، اس کی برائیاں لوگوں کے سامنے ابھر کر کے نہ آئے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کوئی بھی ہو سوائے انبیاء کرام کے، ان تمام انبیاء کرام معصوم عن الخطا تھے. باقی جو انسان ہے اس انسان سے غلطی کا صدور ہونا، اس انسان سے غلطی کا ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن غلطی پر نادم ہو جانا، غلطی پر پشیماں ہو جانا یہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے. اسی لیے نسائی کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ تم سارے کے سارے بنی آدم خطا کار ہو، لیکن یاد رہے کہ خطا کار ہونے کے ساتھ ساتھ تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ غلطی ہو جائے رب کریم کے دربار میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو گناہوں کا ذکر کر دو، اور اللہ رب العزت کے سامنے ندامت کے آنسو بہا دو. واللہ ایسے آنسو جو نکلیں گے اللہ رب العزت اس کو درگزر کر دے گا، معاف فرما دے گا. حضرت آدم علیہ السلام کا نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے پروردگار ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے غلطی کو اپنی زندگی کے اندر احساس کی فکر دے دی ہے، اللہ اگر تو نہیں بخشے گا لنکونن من الخاسرین، تو ہم تحقیق کی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو غلطی کا احساس پیدا ہو جانا یہ سب سے عظیم نعمت ہے. جس انسان کے اندر دل زندہ ہو وہ دل کامیاب، وہ انسان کامیاب ہے. یہ ذہن نشین کر لیجیے اور اس بات کو ہمیشہ آپ اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیجیے. اور یہ نہیں، حضرت یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی، غلطی ہونے کے بعد کہا کہ اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ تو تمام عیوب سے پاک ہے، مبرہ ہے، تیرے اندر کوئی خامی نہیں، تیرے اندر کوئی خرابی نہیں، اللہ تو ہمیں درگزر کر دے، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو ہم بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے. تو ایک داعی کی زندگی کے اندر، دعوت و تبلیغ کرنے والے انسان کی زندگی کے اندر
خامیاں اگر ہوں تو ان خامیوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے اور اللہ رب العزت سے بارہا ریکویسٹ کرے، دعا کرے اور اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اللہ تو ان تمام خامیوں کو ہماری زندگی سے دور کر دے۔ میں عملی زندگی کے اندر آ چکا ہوں اور اس عملی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے، صحابہ کرام کی زندگی سب سے بہترین نمونہ ہمارے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر امانت دار نہ ہوتے، اللہ کے رسول اگر سچے انسان نہ ہوتے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امانتوں کے اندر خیانت کرنے والے ہوتے، یا ان کی زبان کے اندر کڑوا پن ہوتا، یا ان کا دل سخت ہوتا، تو صحابہ کرام واللہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع نہ ہوتے۔ جیسا کہ قرآن کریم کے اندر ذکر کر دیا ہے کہ اگر آپ بدخلق ہوتے، آپ کی طبیعت کے اندر بگاڑ ہوتی، تو یہ صحابہ کرام کا جو جنب غفیر ہے، جو ایک کثیر تعداد ہے تمہارے درمیان، یہ لوگ چھڑ جاتے اور تمہارے پاس یہ لوگ بھٹکتے بھی نہیں۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کرنے والے انسان کی زبان کے اندر مٹھاس ہونی چاہیے، بولے وہ پیار انداز سے بولے، اس کی زبان کے اندر کڑوا پن نہ ہو، اس کی زبان کے اندر تلخی نہ ہو۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک جملہ، کفریہ جملہ، اس جملے کو ایسا عام کر لیا گیا، بس اللہ رحم فرمائے، وہ کافر، فلاں کافر، فلاں کافر، یعنی فتویٰ بازی چالو ہے۔ حالانکہ ایسی صورتحال کے اندر کہ جب تک سامنے کا پورا معاملہ واضح نہ ہو جائے، جب تک کوئی انسان کسی انسان کی زندگی کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر دو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک کافر نہیں تو دوسرا کہنے والا جو ہوتا ہے وہ ضرور کافر ہو جاتا ہے۔ لہذا بہت سوچ سمجھ کر کے اپنی زبان کو استعمال کریں، اپنی زبان کو جب چلائیں تو چلاتے ہوئے بہت سوچ سمجھ کر کے، بہت ہی ناپ تول کر کے آپ لوگوں کے سامنے اپنی بات کو رکھیں، تب جا کر بات بنے گی، ورنہ معاملہ بگڑ جائے گا اور اس طریقے سے لوگ ہم سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ تو دعوت و تبلیغ کے میدان میں سب سے پہلا فائدہ ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا اصلاح کریں۔ وہ انفسکم وہ اہلیکم نارا، اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنا نمونہ بالکل واضح کر لیں، اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو دیکھ لیں، اور اپنے اہل و عیال کو بچا لینے کے بعد وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب آئیے آپ اپنے خاندان کی طرف، اب آئیے اپنے بڑے لوگوں کی طرف، جو لوگ کفر کے راستے پر ہیں، جو لوگ بدعت کے راستے پر ہیں، جو لوگ اسلام کی تعلیمات کے اندر طرح طرح کی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں، آپ ان کی طرف پلٹیں اور بتلائیں کہ در حقیقت آپ یہ جو بات کر رہے ہیں یا جو عمل کر رہے ہیں، یہ عمل کتاب اللہ اور سنت رسول کے موافق نہیں ہے، آپ اس کو چھوڑیں۔ اگر آپ اس معاملے کے اوپر مر گئے تو آپ کا معاملہ خاتمہ بالخیر کا نہیں ہوگا، خاتمہ بالکفر ہوگا۔ تو آپ اس بات کو بھی ان کے سامنے پیش کریں اور یہ مدعا ان کے سامنے رکھیں، انشاءاللہ الرحمن یہ بھی کامیابی کسی حد تک ہمیں ملے گی۔ تو دو آیت مبارکہ کے اندر دو باتیں قابل غور ہیں۔ ایک طرف تو بات بتا دی گئی ہے کہ تمہارا وجود اس وجہ سے ہے تاکہ تم لوگوں کو بھلائی پہنچاؤ۔ دوسری جگہ یہ بات کہی گئی کہ آپ کے درمیان جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اچھائیوں کی طرف لوگوں کو بلائے، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو لوگوں کے درمیان رکھے اور انہیں بتلائے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہے اور اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یہ ساری باتیں ان کے سامنے رکھے، انشاءاللہ الرحمن ایسی دعوت سامنے والے کو فائدہ مند ہوگی۔ اور دوسری بات، دعوت و تبلیغ کے میدان میں سب ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں، سب ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں۔ کیسے بھائی ہوتے ہیں؟ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ چاہے وہ مومن مرد ہو، چاہے وہ مومنہ عورتیں ہوں، سب ایک دوسرے کے کلوز بھائی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ریلیشن میں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے سپورٹر اور حامی ہوتے ہیں۔ یعنی کہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں جہاں ایک مرد کا کام ہوتا ہے وہیں پر عورتوں کا بھی کام ہوتا ہے۔ عورتیں اپنے گھر کے اندر رہ کر کے اپنی بچیوں کے اوپر فوکس کریں، انہیں اسلام کی تعلیمات پیش کریں، انہیں اسلام کا صحیح آئیڈیا پیش کریں، صحیح تعلیم ان کے سامنے رکھیں، اور باہر کا جو کام
مرد حضرات نبھا رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے موافق لوگوں کے سامنے پیش کریں، ان کے سامنے باتیں رکھیں تاکہ واضحات ہو کر کے ان کے سامنے ابھر کر کے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سامنے آ جائیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ آپ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ آپ اگر دیکھیں کہ کوئی آدمی پریشان حال ہے لیکن وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو آپ اس کا ہیلپ کریں، آپ بڑھ چڑھ کر اس کا حصہ لیں، اس کے آپ مکمل طور سے تعاون کریں، جس بھی انداز سے آپ سے ہو سکے تعاون کرنے کا، جسمانی اعتبار سے، گاڑی کے اعتبار سے، ہاسپٹلائز کے اعتبار سے، جس بھی طریقے سے ہو سکتا ہے آپ اس کا تعاون کریں، یہ آپ کا فریضہ بنتا ہے۔ لیکن برائی کے کام میں کسی کا تعاون نہیں کیا جائے گا۔ آج بہت سارے لوگ ہیں نا، اگر صاحب سگریٹ پی رہے ہیں تو وہ تو اتنا اسٹینڈرڈ، اتنا دلیا ہو جاتا ہے کہ اگر سگریٹ 10 روپیہ کی ہے کوئی مانگ لے، نو پرابلم، لیجیے حضرت آپ بھی پی لیجیے، 10 روپیہ نکال کر دے دیا۔ لیکن قربان جائیے کسی مسلمان کے اوپر کہ آپ اس سے 10 روپیہ الگ سے صرف اس وجہ سے مانگ لے کہ کسی مدرسے کے اندر دینا ہے، کسی بچے کی تعلیم کے اوپر خرچ کرنا، وہ ہرگز نہیں کر سکتا، بھاری پڑتا ہے اسے۔ یعنی کہ برائی کے کاموں کے اندر انسان اتنا مدمست ہو چکا ہے، ذرہ برابر اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ حضرت خود سگریٹ پی رہے ہیں، بڑھا دے رہے ہیں، تمباکو گھس رہے ہیں تو بھی آگے بڑھا دے رہے ہیں، یعنی کہ ملا جلا کر کے ان تمام کے اندر وہ معاملہ ہو رہا ہے جو معاملہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کے متعلق کہا ہے کہ آپ نیکی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کریں، لیکن اس کے اپوزٹ ہو رہا ہے، برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا لوگ بھرپور تعاون کر رہے ہیں، بھرپور حصہ لے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے عزیزو، یہ ساری باتیں ایسے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے اپوزٹ ہمارا معاملہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں اسلام کے دائرے میں، اسلام کے تعلیمات جو ہیں ان تعلیمات کے بیچ میں رہ کر کے ان تمام تعلیمات کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں اور ان تمام تعلیمات کو ایک دوسرے کے اوپر شیئر کر کے ہم ان کو اپنی زندگی سے روشناس کرائیں، کتاب اللہ اور سنت رسول کی زندگیوں سے انہیں وابستہ کریں۔ یہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ اسی لیے امام کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ایک نگہبان ہے، لہذا قیامت کے دن اس نگہبانی کے متعلق سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، کسی بھی انداز سے سوالات کیا جا سکتا ہے۔ ایک انسان گھر کے اندر اپنے گھر کا مالک ہے، اس سے اس کے گھر کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی حاکم ہے تو اس کے حاکمیت کے متعلق اللہ رب العزت سوال کرنے والا ہے کہ اپنے رعایا کے ساتھ انہیں کیسا ویوہار کیا، کس طریقے سے تو نے ان کے ساتھ عدل و انصاف کیا، ان کے ساتھ کس طریقے سے تیرا رویہ رہا، تیرا معاملہ کیسا رہا، اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرنے والا ہے۔ اسی لیے عدل و انصاف کے معاملے میں آپ قربان جائیے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ ایک عورت چوری کر لیتی ہے اور بڑے شریف خاندان کی ہوتی ہے، چنانچہ لوگوں کے پاس اتنی جرات نہیں ہوتی ہے کہ ڈائریکٹلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہم رکھ سکیں، چنانچہ آپ کے سب سے محبوب ترین دوست حضرت اسامہ کے پاس لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسامہ اس طریقے سے بات ہے اور اگر یہ بات معاشرے کے اندر عام ہو گئی تو ناک کٹ جائے گی۔ کیا ہو جائے گا؟ ناک کٹ جائے گی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اسامہ گئے اور جانے کے بعد کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلہ ہے، ایک بات ہے، اس بات کو میں سامنے لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاملہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں قبیلے کی عورت نے چوری کر لی ہے، لہذا اس کے عذاب کے اندر، اس کے سزا کے اندر آپ کنسیشن کر دیں۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور متغیر ہو گیا، بدل گیا اور کہنے لگے اسامہ کان کھول کر سن لے، تجھ سے پہلی امتیں جو ہلاک ہوئی، جو برباد ہوئی، اسی بنیاد پر ہلاک اور برباد ہوئی۔ ان کا اگر کوئی بہتر آدمی گناہ کرتا تھا اس کو چھوڑ دیا جاتا، اور اگر کوئی غریب آدمی گناہ کرتا تھا اس کا سزا دے دیا جاتا، اور تو وہی معاملہ لے کر کے میرے پاس آیا ہے
اور اسی کنڈیشن کو لے کر کے میرے سامنے آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسامہ کان کھول کر سن لے، اگر فاطمہ بنت محمد چوری کرے تو عدل کا دستور بتاتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، لہذا اس قبیلے کی عورت نے چوری کی ہے تو سزا یہی بتلاتا ہے شریعت کا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اس کے اندر کسی بھی طریقے سے ڈسکاؤنٹ نہیں دیا جائے گا۔ یہ عدل و انصاف کا پہر ہونا چاہیے اور یہ عدل و انصاف کا نمونہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ اس لیے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے والد محترم نے مجھے کچھ زیادہ عنایت کر دی، چنانچہ ان کی والدہ بارہا ریکویسٹ کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ تمہارے اس عدل و انصاف کے اوپر میں جب تک نبی کو گواہی نہ بنا لوں جب تک میں مطمئن نہیں ہوں۔ چنانچہ وہ اور ان کی والدہ ساتھ میں آتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے کے بعد مدعا رکھتے ہیں، مدعا رکھنے کے بعد کہتے ہیں حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد محترم نے یہ ساری چیزیں دی ہیں، یا بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے اپنے لاڈلے کو یہ عطا کیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ بشیر یہ بتا تو نے ساری اولادوں کے اندر اسی طریقے سے عدل و انصاف کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے ایسا ہرگز نہیں کیا، بلکہ میں نے اس کے اپوزٹ کیا، میں نے اس کے اپوزٹ کیا نعمان کو زیادہ عطا کیا، بقیہ اور اولادوں کو میں نے نہیں دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا اشہد علی جور، کہ یاد کر لو، یہ ذہن کے اندر بات بٹھا لو کہ امام کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کسی برائی کے اوپر، کسی ظلم کے اوپر گواہ نہیں بنتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم جاؤ اور لوگوں کے درمیان اپنی اولاد کے اندر عدل و انصاف سے کام لو۔ کیا کرو؟ عدل و انصاف سے کام کرو۔ ہاں، یہاں پر ایک نقطہ میں بتا دوں، اولاد سے محبت ایک الگ چیز، اولاد کا جھکاؤ ایک دوسرے سے ہو جاوے یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جھکاؤ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق زیادہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جھکاؤ اس طرف زیادہ تھا۔ اسی طریقے سے امام کائنات اپنے سب سے لاڈلی محبوب ترین لڑکی حضرت فاطمہ سے اور لڑکیوں کے مقابلے میں زیادہ محبت تھی، لیکن معاملات کے اندر، حقوق کے اندر، اس کے اندر کسی بھی طریقے سے کمی بیشی نہیں کی جائے گی۔ لہذا یہ ساری باتیں ہمارے ذہن کے اندر ہونی چاہیے، یہ ساری کیفیتیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ غرض یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جب تک ہم اپنے سامنے نہیں رکھیں گے، جب تک ہم اپنی بہترین زندگی نہیں گزار سکتے۔ اللہ کے رسول کیسے چلتے تھے، اللہ کے رسول کیسے بولتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لین دین کا معاملہ کیسا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جاتے تو کیا کیسی کیفیتیں اور کیا سچویشن ہوا کرتی تھی، جب تک یہ ساری چیزیں ہم نہیں سمجھیں گے جب تک ہم کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے ضروری بھی ہے کہ جہاں علماء کرام کے بیانات سنے جائیں وہیں پر خود اسٹڈی کیا جائے، خود پڑھا جائے، خود مطالعہ کیا جائے، کتابوں کا سہارا لیا جائے۔ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت آپ کے دل کو بھی کھولے گا اور آپ کی زندگی کے اندر ایک روشن خیال پیدا کرے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر انسان ایک ذمہ دار ہے اور اس ذمہ داری کے متعلق رب سوال کرنے والا ہے۔ اب وہ ذمہ داری کسی بھی انداز سے ہو سکتی ہے۔ ایک باپ سے پوچھا جائے گا کہ اپنے گھر کے اندر جو معاملات تھے اس کو کہاں تک تو نے صحیح رکھا۔ آج معاملات کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کی فیسلٹی کا زمانہ ہے، تو اس طریقے سے آج کے اس ڈیٹ کے اندر معاملات بڑے پیچیدہ ہیں، بہت پیچیدہ ہیں۔ گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا، بچانا، یہ بہت عظیم ایک قسم کا کہہ لیجیے کہ جہاد ہے کہ ایک انسان اگر کوئی اپنے آپ کو اپنے نفس پر کنٹرول کر لیتا ہے، بچا لیتا ہے، تو یہ در حقیقت بہت عظیم جہاد کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جہاد کا سب سے پہلا مرتبہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس سے اس کا اسٹارٹ کرے، اپنے نفس سے اس کا آغاز کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے تمام مراحل کے اندر، تمام گوشے کے اندر، زندگی کے تمام نمونے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بطور خاص نمونہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔
اور اسی طریقے سے امام کی بات آ گئی. امام کسی بھی انداز سے ہو سکتا ہے, چاہے وہ مسجد کا امام ہو, چاہے وہ محلے کا امام ہو, چاہے وہ اعلیٰ افسران میں سے ہو, ہر اعتبار سے اس سے سوال کیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا. اسی طریقے سے ایک عورت سے پوچھا جائے گا اس کے شوہر کے, اس کے خاوند کے گھر کے بارے میں. ظاہر سی بات ہے آج ہم دیکھتے ہیں اخبار و جرائد کے اندر کہ کس طریقے سے باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. گھر پر شوہر نہیں, بیوی کچھ اور کر رہی, اس کے مال کے اندر ہڑپا ہڑپی کر رہی ہے, اس کے غیر موجودگی میں اس کے بستر پر کسی اور کو بلا رہی ہے. تو ایسے بھی سوالات اللہ رب العزت قیامت کے دن ان سے کرنے والا ہے, پوچھنے والا ہے کہ یہ انصاف کہاں تک ہو رہا ہے, معاملات کہاں تک ٹھیک ہو رہے, یہ کیفیتیں کہاں تک معاملات اپنے اعتبار سے ٹھیک آ رہے ہیں. یہ ساری چیزوں کے متعلق رب کائنات سوال کرے گا, پوچھے گا. لہذا بہت چھان پھٹک کر کے ہم اپنے قدم کو آگے بڑھائیں اور اللہ رب العزت سے ہمیشہ خیر کی بھلائی کی دعا کرتے رہیں, عمل کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے فضل اور کرم کی ہمیشہ دعا کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کرتے ہیں رب کائنات تو اس کو قبول فرما لے. ان تمام چیزوں کو تو کیا کر لے, حسنات کو, ان تمام اچھائیوں کو, ان تمام بھلائیوں کو تو کیا کر لے, قبول فرما لے. یہ سب سے عظیم دعا ہے. لہذا اس عظیم دعا کو ہم اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں, اپنی زندگی کے اندر اس کو لائیں, تو ہم کامیاب ہوں گے, کامران ہوں گے اور اللہ رب العزت ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرے گا. اسی طریقے سے دعوت و تبلیغ کے میدان میں ایک بڑی بات اور کہ اگر کوئی آدمی دعوت و تبلیغ کو چھوڑ دیتا ہے تو در حقیقت اللہ رب العزت ان کو عذاب سے دوچار کرتا ہے, عذاب سے دوچار کرتا ہے. وہ کیسے عذاب سے دوچار کرتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ, کی قسم اس رب واحد کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, کہ تم لوگ ضرور بھی ضرور بھلائیوں کی طرف بلانا, برائیوں سے لوگوں کو دور رکھنا, اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ رب العزت ان قریب تمہارے اوپر عذاب داخل کر دے گا, عذاب لے کر آ جائے گا. اور اللہ رب العزت نے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ دعائیں بھی کرو گے تو اللہ رب العزت تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا. آج کیفیتیں ہمارے سامنے واضح ہیں. آج ہم نے اسلام کی تعلیمات کی اور اس کے تمام اتھوس کو ہم نے کیا کر دیا, چھوڑ دیا. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کو پڑھیں, اسلام کو سیکھیں, اسلام کی تعلیمات کو ہم ایکسپٹ کریں یا اسلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں. ہمارا پرپس نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں کر رہے ہیں, مسلمان اسی میں خوش ہیں, بس بھیا کچھ لگے ہوئے ہیں, وہ آباد کاری کر رہے ہیں, انہی کے پیچھے پیچھے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. اس طریقے کی باتیں ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر عام ہیں, حالانکہ غلط بات ہے. اسی لیے قرآن کریم آپ پڑھتے جائیں, ہر انسان کو اعمال صالحہ کی ترغیب دی گئی ہے. اعمال صالحہ کرو, یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کہ اے ایمان والو تم اعمال صالحہ کو لازم پکڑو. یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی بھی عمل کرو, نہیں, اعمال صالحہ کو لازم پکڑنا ہے. ایک انسان کو کامیاب ہونے کے لیے اعمال صالحہ کو لازم پکڑنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لازم پکڑنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ تم اعمال صالحہ کرو اور رب کریم کا فضل بھی تلاش کیا کرو, کیونکہ اللہ کے فضل کے بغیر کوئی جنت کے اندر جا ہی نہیں سکتا. صحابہ کرام نے سوال کیا, اے اللہ کے رسول آپ بھی اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اے میرے صحابہ میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ رب العزت کا فضل نہ ہوگا, اللہ کا کرم نہ ہوگا. لہذا ہر انسان اپنی زندگی کے اندر جہاں اعمال صالحہ کرے, اعمال حسنات کرے, جہاں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے وہ تمام ذرائع, وہ تمام طریقے کار کو استعمال کرے جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. وہیں پر وہ طریقہ یہ بھی اپنی زندگی کے اندر لے کر آئے کہ اللہ رب العزت ان تمام طریقے سے چل کر کے اللہ رب العزت سے کہے, اللہ میں نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں, بندگیاں کی ہیں, ان تمام بندگیوں کو, ان تمام ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ کو قبول فرما لے. اس لیے ہمارے سلف صالحین کا ہمیشہ طریقہ کار رہا
کہ جب بھی وہ کسی طریقے سے اچھائی کرتے، بھلائی کرتے، اور بھلائی کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے اس بات کو ضرور رکھتے کہ اللہ جیسی بھی عبادتیں ہماری ہوئی ہے اللہ تو اپنی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ یہ ہماری زندگی کا اصل خیر اور ہماری زندگی کی اصل بھلائی ہے۔ لہذا اگر ہم عمل کریں اور عمل کی قبولیت نہ ہو اور ہم سر پڑھ کے اللہ کی چوکھٹوں پر جائیں اور اللہ ان تمام چیزوں کو قبول بھی نہ کرے تو پھر وہ عبث ہے، بیکار ہے، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی لیے آپ قرآن کریم پڑھیں تو قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے خوب عمل کر کے رکھے ہوں گے اور عمل اتنا ہوگا گویا کہ اپنے آپ کو بوجھ محسوس کر رہے ہوں گے، بھاری محسوس کر رہے ہوں گے، لیکن ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وہ کیوں؟ وہ کیوں؟ اس کی وجہ کیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق عمل نہیں کیا، طریقے مصطفی کو اپنی زندگی کے اندر نافذ نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد اعظم نہیں مانا، امام کائنات کو جس طریقے سے ماننا چاہیے اس طریقے سے نہیں مانا یا اس طریقے سے اعمال نہیں کیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو اس دنیا کے اندر تہس نہس کرے گا۔ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ بطور خاص ان کو سزا دے گا اور کہے گا اللہ رب العزت کہ تم نے دنیا کے اندر نہ جانے کن کن کو اپنا معاملہ دے دیا یا کن کن چیزوں کے راستے پر اپنے آپ کو چلا لیا، اس وجہ سے تمہارا معاملہ یہاں پر بڑا دردناک ہے۔ تو میرے عزیزو، اس دنیا کی زندگی کے اندر جہاں سارے معاملات ہوں، جہاں آپ اپنے روزمرہ کی زندگی کو آگے بڑھا رہے ہوں، وہیں پر آپ کی زندگی کا منشا ہونی چاہیے، چاہت ہونی چاہیے کہ آپ ایک دوسرے کی بھلائی کے بارے میں سوچیں، ایک دوسرے کی زندگیوں کے بارے میں سوچیں، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ رکھیں، زبان بہت ہی سنبھال کر استعمال کریں، زبان کی ہلاکتوں کو ہم سمجھیں، اسی طریقے سے آپس میں ہم تعلقات کو مضبوط کریں، آپسی اتحاد کو ہم مضبوط کریں اور اپنے مسلکی انتشار جو ہے، جو افتراق ہے، اس کو ہم ابھی پس پردہ ڈالیں اور آئے دن جس طریقے سے ہمارے اس ملک عزیز کے اندر، وطن عزیز کے اندر جس طریقے سے معاملات ہو رہے ہیں وہ معاملات ہم سے اور آپ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، کوئی بھی معاملہ ہم سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ لہذا ہم ایک جسم کے مانند ہو جائیں، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تمام دنیا میں بسنے والا کوئی بھی مسلمان ہو، کسی بھی رنگ و نسل کا ہونے والا ہو، کہیں کا بھی رہنے والا، وہ ایک جسم کے مانند ہے، ایک جسم کے مانند ہے۔ جس طریقے سے بدن کے کسی حصے میں کانٹا چبھتا ہے تو صرف اسی حصے کو درد محسوس نہیں ہوتا بلکہ پورا بدن درد سے کراہ اٹھتا ہے، تکلیف سے کراہ اٹھتا ہے۔ ایسے ہی ایک مسلمان کا معاملہ ہونا چاہیے کہ اگر اس مسلمان کے، اس ہندوستان کے اندر کسی ایک مسلمان کو اذیت پہنچتی ہے تو پورے ہندوستان کے اندر موجود تمام مسلمانوں کو تکلیف ہونی چاہیے، تمام مسلمانوں کو وہ درد محسوس ہونے چاہیے جو درد کسی مسلمان بھائی کو لگی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ اگر یہودی کو دیکھیں جو کہ آج ہم اس کے پروڈکٹ کے محتاج ہیں، اس کے پروڈکٹ کے محتاج ہیں، اس کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ آپسی تعلقات اتنے مضبوط ہیں کہ اگر کسی ایک یہودی کو تکلیف کسی دنیا کے اندر پہنچتی ہے تو پورا یروشلم کانپ اٹھتا ہے۔ یہ کیفیتیں ہوتی ہیں ان کی، یہ صورتحال ان کی ہوتی ہے۔ لہذا میرے عزیز، یہ ساری باتیں اور یہ سارے اہم نکات میں نے آپ کے سامنے اس وجہ سے رکھے کیونکہ ہمارے ملک کے حالات آئے دن بگڑتے جا رہے ہیں اور ان تمام چیزوں کو ہم اپنی زندگی کے اندر نافذ پکڑیں۔ جو بھی انتشار کی کیفیتیں ہیں ان انتشار کی کیفیتوں کو آپ اپنی جگہ پر رکھیں اور آپ اتحاد کی بات کریں، کتاب اللہ اور سنت رسول کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں، اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہماری مدد کرے گا۔ ان تمام باتوں کے اوپر اپنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو کہی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو دعوت و تبلیغ کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کو ان پریشانی سے نکال کر آسانی کی طرف پھیر دے مولا۔ اے بار الہ جب تک زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جماعت کا اعلان